وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. جزاك الله خير. ماشاء اللہ، یہ بھی اسکول میں پڑھنے والے لیکن وقتی طور پر آ کر مکتب پڑھتے ہیں. جب پڑھایا جاتا ہے کرسی تو یہ ساتھ میں مل کر پڑھتے ہیں تو ماشاء اللہ کتنا اچھی طریقے سے یاد ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مختلف چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں مدرسے میں، جیسے اللہ کے نام ہے اسماء الحسنہ کہتے ہیں، وہ بھی سکھائے جاتے ہیں. اور وہ پڑھنے کے لیے میں محمد فضیل کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اسماء الحسنہ پڑھ کر دکھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباسط المصور الغفار القهار هو الزاه العليم القانت الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم الله اللطيف الخبير العليم الرحيم الغفور الشكور العليم الكبير الحسيب المميت الحسيب الجليل الكبير الرحيم المجيب الواسع والحميد الودود المجيد الباعث الشهيد الحق المتين القوي المتين البديع العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحسيب المبين. ماشاء اللہ، یہ تھے محمد فضیل جنہوں نے اسماء الحسنہ پڑھ کر سنایا ہمارے سامنے. الحمدللہ جب ہم یہاں پہ ناظرات پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے مدرسے میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بچہ قرآن ختم کرے ناظرہ ہی ختم کرے، لیکن وہ ایسا پڑھے جیسے اوراد کے سورے ہیں، جیسے سورہ یاسین ہو گیا، سورہ واقعہ ہو گئے، اور اسی طریقے سے سورہ سجدہ، سورہ ملک، یہ چاروں سورہ کو بھی ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ کچا یاد ہو جائے بچہ. جب پڑھنے بیٹھے تو اس کو آسان لگے، پورے طریقے سے پورا پڑھنے لگے. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے یعنی قرآن کریم پورا ہے وہ سرسری طور پر اور اچھے طریقے سے بہت اسپیڈ طریقے سے پڑھنے والا بن جاتا ہے بچہ. بچے کو روانی پڑھنے آ جاتی ہے. یہ بچے پر ہم محنت کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بچے، آپ تو جانتے ہی ہیں بچے آ کر ہے نا ہوشیار ہوتے ہیں اور ان کو کچھ دنیا کی طرف ٹینشن نہیں رہتا ہے اور وہ اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں. لیکن اگر بڑے لوگ بھی اس پر کوشش کریں تو وہ بھی کر لیتے ہیں. اب ہمارے سامنے میں انشاءاللہ ایک دو شخصوں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. مجھے امید ہے کہ وہ میری درخواست کو نہیں ٹکرائیں گے، وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور پڑھ کر سنائیں گے بھی. دیکھو وہ بڑی عمر میں آ کر ہے نا، کوئی سورہ یاسین یاد کرتے ہیں تو یاسین یاد ہو جاتا ہے، سورہ کہف یاد کرنا چاہتے ہیں تو سورہ کہف یاد ہو جاتا ہے. بلکہ وہ لوگ تو مجھے کہتے رہتے ہیں کبھی بھی کہ میں آ کر رہنا کچھ بھی میرے ذہن میں نہیں رہتا، میں بھول جاتا ہوں، ایسا کرتا ہوں ایسا کرتا ہوں. لیکن جب قرآن یاد کرنے بیٹھے تو قرآن یاد ہو گیا. تو مجھے سورہ قمر کی وہ آیت یاد آ گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 مرتبہ دہرا کے کہے ہیں سورہ قمر میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن یاد کرنے کے لیے ہم نے بہت آسان بنا دیا. تو کتنے اچھے طریقے سے آسان بنا دیا. میں ان میں سے ایک شخص، ایک عالی جناب نعیم اللہ شریف صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں. وہ آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ وہ آ کر نہیں ٹکرائیں گے میری درخواست کو. وہ آپ کے سامنے سورہ یاسین پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ. جو نماز میں پڑھے ہیں وہی پڑھ کر سنائیں گے کہ آپ کو یقین آ جائے گا کہ انہوں نے کس طریقے سے یاد کر لیا.
इतनी बड़ी उम्र, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पहले हमारे सूरह कहफ जो पढ़े हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ आली जनाब मोहम्मद मंजर आफाक साहब सीधा बजता हूँ, वो आए सूरह कहफ पढ़कर सुनाएं और लोगों के सामने आ जाएं, ताकि देखो आज अगर हम कुरान नमाज में पढ़ते हैं तो जो सूरह हम पढ़ते हैं ना, वही सूरह रिपीट करके पढ़ते हैं तो ख्यालात इधर उधर जाते रहते हैं। अगर हम नया नया सूरह याद करते जाएंगे और वो नमाज में हम पढ़ने लगेंगे तो कितना नमाज में ध्यान हमारा कितना लग जाएगा। तो मैं पेश करता हूँ हमारे आली जनाब मोहम्मद मंजर आफाक साहब को, वो आए और सूरह कहफ पढ़कर सुनाए। अस्सलाम वालेकुम। ये सूरह कहफ जो मैंने याद किया है, बहुत रिसेंटली मैंने याद किया है। तो ये याद करने की क्यों मैंने इसे याद करना शुरू किया, हम सब जानते हैं सूरह कहफ की फजीलत में है कि जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ा जाता है, ये फजीलत, इसकी फजीलत है। तो मैंने ये देखा कि हर जुमा को ये पढ़ना है। मैंने ये देखा कि हमारे इमाम साहब जो हैं वो मगरिब की नमाज के बाद, यानी जुमेरात की शाम में मगरिब की नमाज के बाद से वो पढ़ रहे थे नमाज, यानी पूरा सूरह कहफ नफिल में पढ़ रहे थे वो मगरिब के बाद। तो मुझे ये चीज़ बहुत इंस्पायर हुआ इस चीज़ से कि चलो इससे क्या होता है भाई, हम भी याद कर सकते हैं और कितना आसान हो जाएगा कि ज़बानी याद हो जाएगा। अगर हम तो कभी भी उसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो कुरान रहेगा तो सामने रहेगा तभी पढ़ेंगे। तो मुझे इंस्पिरेशन मिला इस चीज़ से, तो मैंने याद करना शुरू किया। अल्लाह की वजह से याद करना मुझे बहुत आसान लगा। और जहाँ तक ज़बानी याद करने का सवाल है, सबसे आसान चीज़ है कुरान याद करना, सबसे आसान चीज़ है। इससे पहले जमात में हम लोग गए थे तो 3 दिन की जमात होती है, उसमें 9 आयतें मैंने याद किया था, उसमें 9 आयतें याद करके मैं वापस आया था। तो कुरान को याद करना बहुत आसान है, अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, पढ़ना भी आसान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने याद किया है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीना allज़ीना यअमलूना सालिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना मागिसीना फीहि अबदा व युनज़िरल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला बिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा फ़अला अल्लका वाख़िरुन नफ़्सका इला आसारिहिम इन लम यु'मिनू बिहाज़ल हदीसी असफ़ा इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा थुम्मा बअथनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसन लिमा लबिथू अमदा। ये एक रुकू है। मैंने हमारे मंजर आफाक साहब से पूरा सूरह कहफ तकरीबन मैं सुन चुका हूँ बज़ुबानी। जब हम रास्ते में जाते रहते हैं तो उनके साथ किसी काम से उनकी गाड़ी में बैठे हुए जा रहा था, वो सुनाते गए, मैं सुनता गया। तो मैं इस वजह से मैं बताता हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह याद कर लिए। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ सिर्फ सूरह कहफ से ही नहीं बल्कि पूरा कुरान याद कर लीजिए, आप हाफिज़ कुरान में शुमार हो जाएंगे। आप तो माशाअल्लाह वैसे आकर है ना, सिर्फ सूरह कहफ एक ही नहीं बल्कि मैंने तकरीबन उनसे मैंने देखा है कि 4-5 पारे याद हैं उनके बच्चे के, यानी क़ाल फ़मा क़स्मी तबारक और अम्मा इत्तिसाल, ये 4 पारे तो मुझे तो बिल्कुल यकीन है कि उनको याद है तकरीबन, और दूसरे पारे भी शायद याद करते होंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि और भी याद करें तो इंशाअल्लाह आप हाफिज़ कुरान में शामिल हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं ये आपके सामने लाने का मकसद ये है कि हम भी याद कर सकें।
حضرات صحابہ کب یاد کرے معلوم ہے؟ کب یاد کرے تھے قرآن؟ 50 سال، کسی کا 60 سال، کسی کا 70 سال. کیا ان کو ایک چیز معلوم ہوا؟ ہم اور آپ کون معلوم ہے؟ یا تو ہم معلم ہیں یا تو ہم متعلم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا. دیکھو تم یا تو عالم بن جاؤ، سکھانے والے بن جاؤ، یا سیکھنے والے بن جاؤ، یا ان سے سننے والے بن جاؤ، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ کم سے کم. اور پانچواں ہرگز نہ بننا. وہ کیا ہے؟ ان کے ان طرف انگلی اٹھانا، ان کو کم سمجھنا، یہ سب ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اچھا، تو میرے دوستوں میں آپ کے سامنے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم آ کر ہے نا پڑھ سکتے ہیں قرآن. اچھا، اور ایک بات، قرآن پڑھتے وقت ہمیں ہمارے خواب و گمان میں یہ رہتا ہے ہم زبر کا غلطی کر لیتے ہیں، زیر کی غلطی کر لیتے ہیں، کبھی علا کو الا پڑھ لیتے ہیں، ہمیں صحیح سے نہیں پڑھ پاتے. کیا جب بھی ہم پڑھنا ہے سیکھنا ہے، سیکھنا ہے میرے دوستوں. یہ جو بچہ ہے نا، انسان کا بچہ ایسا ہے کہ پیدا ہوتے ہی کچھ نہیں کرتا. جانور کا بچہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی اسے معلوم ہے کہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے، کہاں پہ کیا کرنا ہے. مرغے کا بچے کو معلوم ہے کہ اسے انڈے سے نکلتے ہی اسے کیا کرنا ہے اور اس کا دشمن کون ہے، اس سب کچھ معلوم ہے. لیکن انسان کا بچہ سیکھتے سیکھتے سیکھتا ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھتا ہے. تو ہم بھی قرآن سے ہمارا شغف ہے، ہمارا لگاؤ ہے. تو میرے دوست آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ قرآن ہر چیز چھوڑ کر قرآن کے ہو جاؤ. دیکھو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا. علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، زمانے میں وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ خرام ہو کر. ہم قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کیوں چھوڑ دیے؟ ہمیں ہمت نہیں، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمنا کچھ نہیں آتا. ایسا یہ سب چھوڑ دیجیے، ایک طرف رکھ دیجیے. انسان کے ہاتھ سے کیا نہیں ہوتا. انہیں چاہے تو پہاڑ سے دودھ کی نہر جاری کر سکتا ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، تو ہم کیوں یاد نہیں کر سکتے؟ ضرور یاد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے نا سبھی، انشاءاللہ. ذرا زور سے بولیں گے، اللہ کرے کامیاب فرما دے. تو میں انشاءاللہ ہمارے نعیم اللہ شریف صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ضرور آئیں، ضرور پڑھ کر سنائیں تاکہ دوسروں کو سبق ہو کہ وہ بھی یاد کرنے والے بن جائیں. انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اور دوسرے دیکھ کر سیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی یاد کرنے والے بن جائیں گے. ان کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں آتا جائے گا. گویا کہ یہ LIC ہے، یہ ایسا LIC ہے کہ یہ ختم ہونے والا نہیں. ایک دنیا کا LIC ہے، یہ دنیا تک، لیکن یہ آ کر ہے نا جنت میں جب تک نہیں پہنچائے گا اس وقت تک نہیں چھوڑے گا. تو اس کے لیے درخواست ہے کہ وہ آئیں، ضرور پڑھ کر سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگ سبھی یہ سوچتے ہوں گے کہ مولانا کا بولنے کا مقصد کیا ہے. ہم عمر والے ہیں، میری عمر 50 سے ہے، منظر صاحب اور زیادہ ہیں. ان کو پروجیکٹ کرنا آپ کے سامنے یہ مقصد نہیں ہے. آپ لوگ غور سے سمجھیں مولانا کا اشارہ کیا ہے. بڑی سے بڑی عمر میں بھی قرآن جب ہم پڑھیں گے تو یاد آسانی سے ہو جا سکے، نہ کہ صرف چھوٹے بچے. یہ مقصد ہے. میں پہلے سے دیکھ رہا ہوں، مسجد بننے سے پہلے ہوں میں یہاں، لیکن مولانا صرف ایک ہی پوائنٹ پر اسٹریس زیادہ کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں. جو ہم مسلمان صرف نماز پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نماز، لیکن قرآن کو ہم نیگلیکٹ یعنی اگنور کر دیتے ہیں. ہمارا چھوٹا سا وقت نکال کر 2 آیت 3 آیت بھی اگر قرآن پڑھ لیں گے تو بہت بڑی کامیابی ہو جاتی ہے اس دنیا میں. یہ ہے مولانا کا مقصد، میں جانتا ہوں. تو یہ پروجیکٹ کریں 2-3 ہدیوں کو اور بچوں کو کہ قرآن کیسے پڑھا سکتا ہے، کیسے پڑھ سکتا ہے آدمی، اور کیسے باہر کر سکتا ہے. میرے طرف سے میں کہہ سکتا ہوں، میں تو لیکچرر ہوں کالج کا، مجھے انگلش، کنڑا، ہندی سب آتی ہے، لیکن اردو اور عربی میں کہیں بھی مدرسے میں جا کر نہیں پڑھا. مولانا کمان اس لیے مجھے فورس کر رہے ہیں. میں یہیں اسی جگہ بیٹھ کر فجر کے بعد کورونا سے پہلے جو
फजर के बाद थोड़ा वक्त निकालता था, मेरा 8:30 को मैं ड्यूटी जाना था, उससे पहले मैं थोड़े 3 आयत 4 आयत बैठ को कुरान पढ़ता, फिर असर के बाद ड्यूटी से आ जाने के बाद असर पढ़कर मगरिब तक बैठा हूँ। ये वक्त मैं इसलिए मैं खड़ा होकर आपसे बोल रहा हूँ, मैं अपने आप इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। असर से मगरिब जो है मैं समझता हूँ 99% जो यहाँ बैठे हैं ये सबके लिए फ्री टाइम होगा। असर से मगरिब इंशाल्लाह इस वक्त में अगर पढ़ेंगे कुरान तो ज़रूर याद होगा। इंशाल्लाह आप लोग सब ट्राई करेंगे क्या कुरान पढ़ने की, यही है मकसद। और मौलाना का भी यही है पॉइंट कि सब लोग जो भी मुसलमान बच्चे बूढ़े जो भी हैं इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे बड़ी चीज़, सबसे आला चीज़ जो प्राइसलेस यानी उसका कीमती नहीं सो चीज़ हमारे दरमियान है तो सिर्फ वो कुरान है, सिर्फ कुरान। अगर हम बगैर कुरान पढ़े के इस दुनिया से चले जाएंगे तो बहुत बड़े खसारा बढ़ जाएगा। इंशाअल्लाह हम सबको अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि कम से कम कुरान पढ़ने की कुछ ना कुछ पढ़ने की तौफीक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर कौमन मा उनज़िर आबाहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फहुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून वसवाअ अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबिल क़र्या इज़ जाअहा अल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम मुरसलीन फकज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुन मिस्लुना व मा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततयरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमसन्नाकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू ताइरुकुम माअकुम इन ज़ुकिरतुम बल अंतुम क़ौमुन मुस्रिफून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन अत्तबिउ मन ला यसलुकुम अजरन व हुम मुहतदून व मा लिअब्दुल लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अत्तख़िज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युनक़िज़ून इन्नी इज़्ज़न लफ़ी ज़लालिन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और आगे पूरे यासीन आता है माशाअल्लाह। मैं एक बार सुना भी हूँ हमारे नईमुल्लाह शरीफ साहब से कि पूरा यासीन माशाअल्लाह उन्होंने ये 2 आयत 3 आयतें बोल के याद करे थे। अब मैं इंशाअल्लाह ऐसे ही मैं और भी मैं दावत देता हूँ। हमारी बच्ची है आफिया की घर, मैं उनको बुलाता हूँ। वो छोटी सी बच्ची है माशाअल्लाह, लेकिन 4 सूरह याद कर, सूरह यासीन भी याद है, सूरह वाक़िया भी याद है, अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मुल्क भी याद है और सूरह सजदा भी याद है। छोटी सी बच्ची अगर हम उसके पीछे ध्यान दें तो इंशाल्लाह बहुत कुछ पढ़ सकती है। तो मैं ये हस्बी रब्बी जल्ला पढ़ेंगे। मैं इंशाल्लाह उसके बाद में मैं आपको बताने के लिए बीच बीच में 1-2-4 आयतें पूछूंगा, इंशाल्लाह वो पढ़ सकते हैं हस्बी रब्बी जल्ला। Rabbi jalala ma fi qalbi wa Muhammad sallallahu la ilaha illallah जो बिगाड़े हबशी है सर्वरी का प्यारा है दुनिया
इंशाल्लाह मैं आप से सवाल करूँगा, इंशाल्लाह आपको दिखाने के लिए वो बीच बीच में आप मैं शुरू में सूरह यासीन से मैं सवाल करता हूँ। وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تصدقون أفرأيتم ما تحرثون وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. یہ تھے ماشاءاللہ عافیہ 3 سورے سے مختلف جگہ سے پوچھا گیا، تو الحمدللہ پڑھے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن بنا دے اور عالم دین بھی بنا دے، علماء ربانیین سے بنا دے، اور اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو بھی ہے نا گائیڈ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، میں اب ہمارے مدرسے میں جو بچے پڑھے تھے جو ناظرہ قرآن ختم کرے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، 2 طالب علم ہیں، ایک اسی مسجد میں پڑھ کر انہوں نے قرآن ختم کیا تھا، اور ایک آ کر ہے ہمارے گھر میں جو مکتب چلتا ہے وہاں بھی وہ آ کر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے وہاں بھی ختم کیا. ان دونوں طالب علم یعنی قاصد حسین اور محمد زید کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے، وہ پڑھ کر سنائیں. ان کا ختم قرآن ہوگا. میں سارے حضرات سے درخواست کرتا ہوں بیٹھیں اور ختم قرآن کا سنیں، اور یہ سورہ اخلاص سے پڑھیں گے. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر قرآن اپنا مکمل کریں. کیا تو دے رہے وہاں کھانا ہے. ماشاءاللہ دعا فرمائے کہ انہوں نے ناظرہ قرآن ختم کیا ہے. ایسے ہی یہ لوگ اگر ساتھ دیں، ان کے پیرنٹس بھی ساتھ دیں ہمارا، تو انشاءاللہ یہ حافظ قرآن بن سکتے ہیں انشاءاللہ. امید تو ہمارے محمد زید سے بہت کچھ امید ہے، امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ بچپنا ہے، ساتھ میں بچپن ہے، جس کی وجہ سے وہ کھیل میں بھی لگ جاتے ہیں پڑھنے کے دوران. ٹھیک ہے، عمر بھی ایسی ہی ہے کھیلنے کی ہے، لیکن تھوڑا ان کے پیرنٹس بھی ساتھ دیں اور وہ بھی آ کر رہنا اس میں اگر وقت بتائیں تو انشاءاللہ وہ بھی حافظ قرآن پڑھ سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، اور انہیں اتنی اچھی یادداشت ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیے سورہ یاسین، سورہ واقعہ اگر 20 سے پوچھا جائے گا تو انشاءاللہ وہ پڑھ سکتے ہیں. میں سورہ واقعہ کے 20 سے میں پوچھتا ہوں، 1-2 آیت آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں. سورہ واقعہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین.
वीडियो कॉल देखिए ये इस तरीके से हम याद दिलाते हैं, यानी अटकच्चा पूरा याद तो वो अगर है ना पूरा वक्त देना पड़ेगा याद करने के लिए, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं रहता है, स्कूल में जाते आते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आकर है ना स्कूल का भी याद करना पड़ता है और वहाँ का भी होमवर्क रहता है, कभी एग्जाम भी आ जाता है जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अटकच्चा तो याद कर लेते हैं। तो अटकच्चा पढ़कर दिखाएं आपके सामने, दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी हाफिज़ कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे, उलमा रब्बानीन से बना दे। ऐसे बच्चे अगर आगे चलकर है ना हाफिज़ कुरान आलिम रब्बानी बनेंगे तो इंशाल्लाह सारी दुनिया को अगर है ना चमका देंगे। ये हमारे हजरत कहा करते थे कि ये शैतान है ना हमको और आपको नहीं पकड़ता है, शैतान जो पकड़ता है सबसे ज्यादा और गलत है जो अभी अभी जिसके मुंह पर मूंछ आना शुरू होती है उसको पकड़ता है। अगर वो समझता है कि अगर ये बच्चा अगर सही हो जाएगा सारी दुनिया को खड़ा कर देगा, सारी दुनिया के लिए आकर है ना सही रास्ता देने वाला बन जाएगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि वो बच्चा भी इसके बाद इस पर तवज्जो दें कि कुरान हमको हाफिज़ कुरान बनना है, आलिम दीन बनना है, तो इसकी तरफ ध्यान दें और खेल सब अब बंद कर दें। एक वक्त रहता है खेल खेलते हैं, उसके बाद खेल बंद कर दें। अच्छा, इसी तरीके से और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका और वो पढ़कर आपको सुनाएंगे आपको, लेकिन चूंकि वक्त होता जाता है इस वजह से मैं आकर है ना मैं एक दो बच्चों से ही ये सिलसिला बंद कर देता हूँ, उसके बाद मैं बयान करने की कोशिश करूँगा। तो मैं अब दावत देता हूँ हमारे ज़ीशान को, वो आए और नात पढ़कर सुनाएं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु माशाअल्लाह। ये तो ऐसे हैं, हमारी दूसरी बेटी हैं, लेकिन इनका तो मुंह खुलता ही नहीं है। लेकिन ये आप लोगों की बरकत है, आप लोगों की करामत है कि आपको देख कर है ना इसका मुंह खुल गया माशाअल्लाह। दुआ करें कि वो बच्ची भी हाफिज़ कुरान बन जाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ी। अच्छा, मैं बयान करने के लिए और इसी तरीके से सिर्फ इतना ही नहीं और भी ऐसे मुक्तदियों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बहुत सूरे याद किए हैं, बड़े बड़े सूरे, जैसे सूरत रहमान हो गया,
سورہ واقعہ ہو گیا, سورۃ الفتح ہو گیا, جیسے ہمارے محب ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے بھی آ کر ہے نا سورہ رحمان بھی یاد کیے ہیں, سورہ فتح بھی یاد کیے ہوئے ہیں, اور بہت سارے سورہ آ کر ہے نا ایسا انہیں بھی یاد ہے. تو میرے دوستو, یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آ کر ہے نا قرآن یاد کرنے والے بنے, قرآن پڑھنے والے بنے. انشاءاللہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں نا, جو ہمارے جو ماں باپ ہم نے سکھا دیے بچپنا پن میں, الم ترا لیلا پہ قریشین پڑھو, وہی آج تک بھی ہمیں آ کر ریپیٹ کر کے پڑھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے شیطان کو بھی موقع ملا. اور شیطان جیسے ہی آپ رکعت بنتے ہیں اللہ اکبر, دنیا زندگی کے جتنے جو چیزیں ہیں جو یاد نہیں آ سکتے نماز کے بعد, وہ سارے کے سارے نماز کے اندر یاد. ایک مرتبہ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا, حضرت میں تو پہلے زمانے میں آ کر ہے نا کوئی قیمتی چیز آ کر ہے نا گھر میں چھوڑ کر نہیں جاتے تھے, اس کو لے جا کے ہے نا جنگل میں کہیں آ کر ہے نا گڑھا کھود کے وہاں پہ رکھ کے آ جاتے تھے. تو ایک آدمی آیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے, ان سے تو مسائل پوچھتے ہی تھے, لیکن یہ آدمی آ کر ہے نا یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں آ کر ہے نا ایک جگہ آ کر ہے نا گڑھا کھود کے میں اپنا سامان رکھا تھا, اپنا مال رکھا تھا, قیمتی زر و زیورات رکھی تھے, لیکن اب مجھے یاد نہیں آتا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ جا کر نماز پڑھنا شروع کرو. جیسے ہی انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا تو فوراً یاد آ گیا کہ فلاں جگہ فلاں جھاڑ کے نیچے. تو ایسے آ کر ہے نا بہت ساری زندگی میں ہمیں جو کیے ہیں نا وہ سب کب ڈسپلے میں ہمارے سامنے اسکرین پہ کب آتا ہے, جب اللہ اکبر ہم کہتے ہیں. اگر ہم نیا سورہ ہم پڑھیں گے, نیا سورہ یاد کر کے نیا سورہ ہم نماز میں پڑھیں گے, ہم اپنے لیے نیا سورہ ہوگا تو نماز میں پورا دھیان ہوگا, او میں یہ پڑھ رہا ہوں. مثال کے طور پر سورہ فتح پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یاد ہوگا انا فتحنا لک فتحا مبینا, اس کے بعد کیا ہے کیا ہے کیا ہے, اس کے بعد سوچیں گے, اس کے بعد پڑھیں گے لیغفر لک اللہ ما تقدم. ایسا پہلے ہم فرض نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے. جو سورہ یاد کرتے ہیں اپنے جو قریبی مولانا ہیں جن سے آپ ہے نا اچھی طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں, ان سے برابر رابطہ رکھیے, ان سے پوچھے مسائل کہ نماز میں کیسا پڑھا جاتا سورہ, تاکہ مسئلہ بھی معلوم ہو اور ہماری نماز بھی صحیح ہو. اور جو حضرات کر نا یہ یاد کر لیتے ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ جو لفظ غلطیاں رہتے ہیں اپنے امام سے یا اپنے جاننے والے سے جو قاری ہیں ان سے اگر ہے نا قرآن پڑھ کر سنائیں اور ان سے پوچھیں کہ کون سا میری غلطی ہے, یہ رکوع میں مجھے آ کر صحیح پڑھنے آتا ہے کیا, اس میں کتنا میرے لفظ غلطیاں ہیں, اس میں کتنا زبر زیر چھوٹ گیا. ایسا ہم اور آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ بہت سارا قرآن ہمیں یاد کرنے والا بن جائیں گے. میں ایک مثال کے طور پر اسے ایک حساب سے میں سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک آیت ایک دن کو ہم یاد کرنے والے بن جائیں, ایک آیت ایک دن کو یاد کرنے والے بن جائیں تو سال بھر میں ہم 360 آیتیں یاد کرنے والے بن جائیں گے. اب دیکھو 6666 آیتیں ہیں. میں ہمارے منظر صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں 360 دن ایک سال میں, تو 6666 کو کیسے ڈیوائڈ کیا جائے گا, کتنے سال لگے گا؟ ہاں 830 دن ہوتا, اور اسی طریقے سے حساب ڈالیں گے تو 6 سال کے اندر انشاءاللہ ہم حافظ قرآن بننے والے بنے. 6 سے 7 سال تک حافظ قرآن بن سکتے, ہم اپنے بچوں کے نہیں ہم بن سکتے. کتنا آسان ہے. تو انشاءاللہ کوشش کرو گے نا میرے دوستو, انشاءاللہ سب سارے حضرات کوشش کریں گے نا. یہ صرف قرآن جو آیا ہے صرف بچے کو پڑھنے کے لیے نہیں آیا, ہم اپنے بچے کو پڑھا لیتے, ہم نہ پڑھیں اس لیے نہیں. اور اسی طریقے سے سکھایا جاتا نا مسجد میں کہ تم آ کر ہے نا تمہارے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ, قرآن پڑھاؤ اور ذکر و تسبیحات کرو. تو کیا کرتے ہیں معلوم, ہم تو نماز پڑھتے نہیں پڑھتے, قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے, ذکر کرتے نہیں کرتے, گھر والوں کو حکم کریں گے. گھر والے بھی کون کہتے ہیں, ہمارے گھر والے ہوتی ہے وہ
انہیں معلوم ہے کہ ہمارا کون سا رگ کہاں پہ کمزور ہے، وہاں پہ آ کر ہے نا اچھی طریقے سے دبا کر رکھ دیتی ہے، کچھ کرنے نہیں ہوتا. تو میرے دوستو سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم آ کر ہے نا آئیڈیل بنانا ہے اور اس کے بعد جا کر سمجھانا ہے. کیوں؟ قرآن میں دیکھیے سورہ فرقان کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا یاد کرتے ہوئے، دعا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ یوں دعائیں کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو زوجہ ہیں، انہیں سب آ کر نیک بنا دے، ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے. قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور ان سب کا امام مجھے بنا دے، متقی کا امام مجھے بنا دے. یعنی انہوں جتنا پڑھتے ہیں اس سے ڈبل میں پڑھنے والا بناؤ. جب اگر ہم ڈبل پڑھنے والے بنیں گے نا تو گھر میں اس کا سنگل پڑھنے والے بنیں گے انشاءاللہ. تو میرے دوستو سب سے پہلے ہم اپنے دل میں نیت کریں کہ ہم قرآن انشاءاللہ آج سے ہی ایک آیت کر کے ہم یاد کریں گے. دیکھو بڑے بڑے بزرگوں کو تمہارے سامنے میں کھڑا کیا، ایک ہے 60 پر 5 سال ابو اور ایک ہے 55 سال کے ابو، تو وہ یاد کر لیے ہیں سورہ یاسین ایک آیت کر کے. ہمارے نعیم اللہ شریف صاحب ہم نے سکھائے کہ کس طریقے سے انہوں نے یاد کیا، ایک آیت کر کے، 2 آیت کر کے، 3 آیت کر کے. وقت ڈیویڈ کریں، کبھی فجر میں، کبھی عصر میں، کبھی مغرب میں، جو وقت جو سے ملے، لیکن ضرور مجھے پڑھنا ہے، مجھے ایک آیت یاد کرنا ہے. ایسا کمپلسری ہم ایسا کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم آ کر ہے نا حافظ قرآن میں ہمارا نام بھی آ جائے گا. میرے دوستو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نا. جب ہم کوشش کریں گے اپنے لیے تو ہمارے عورتیں بھی آ کر ہے نا ہمارا دیکھا دیکھی وہ بھی کرنا شروع کر دیں گے، اور اسی طریقے سے ہمارے بچے بھی آ کر ہے نا ہم نہ دیکھا دیکھی وہ بھی قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. میرے دوستو ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، ہم یہاں کر رہنا پیدا کیا اور ایسا ہی چھوڑ نہیں دیا. جیسے مثال کے طور پر یہ گاڑی کا شو روم والا ہے، گاڑی بنا دیتا ہے، گاڑی بنا کر اس کے ساتھ میں گائیڈ لائن بک بھی دیتا ہے تاکہ اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم بھی انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سب ہمارے سارے اعضاء بنائے، تو اسی کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمنا گائیڈ لائن بک بھی ہمیں دیا. وہ کیا ہے؟ قرآن شریف ہے. قرآن شریف ہمارے اپنے پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور ہم پڑھنا چاہیے. ہمیں قرآن پاک ہمیں پڑھنا چاہیے. ہم قرآن جتنا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ہم آ کر ہے نا اللہ کے قریبی بندے اتنا بنیں گے. ایک حدیث میں بھی آتا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی پہنچنے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور دوسری چیز تلاوت قرآن. ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو خواب میں دیکھا، اللہ سے پوچھا یا اللہ سب سے قریب پہنچنے کا تیرا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلام اللہ شریف، قرآن پاک. تو اللہ کے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس وقت سوال کیا، یا اللہ یہ تو بتا دیجئے سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے؟ سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے پڑھے؟ کب فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احمد سمجھ کر پڑھو یا بلا سمجھے پڑھو، فائدہ ہی فائدہ. قرآن پاک میں فائدہ ہی فائدہ. اور ایک مثال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ قرآن پاک میں اور کیسا فائدہ ملتا ہے. اب قرآن کے نام پر اگر کوئی پیسہ خرچ کرتا نا اس کی کمائی میں برکت دیکھو. اس کے بعد آپ دیکھنا قرآن کے نام پر آپ پیسہ خرچ کرتے دیکھیے، پیسہ خرچ کرنا کتنا؟ 1000 4000 10000 20000 نہیں، قرآن کے نام پر اپنے حیثیت کے موافق 10 روپے خرچ کیجئے.
کوئی بچہ قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، قرآن پڑھنے جائے گا مکتب میں، وہ بچہ اگر ہے نا قرآن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ہمارے پاس ہمارے پاکٹ میں صرف 1 روپیہ پڑا تھا، 1 روپے کی چاکلیٹ لے کر دے دیجیے وہ بچے کو، وہ بچہ سوچے گا کہ میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے مجھے چاکلیٹ مل رہا ہے۔ آپ قرآن کے نام پہ آ کر نا، وہ بچہ قرآن پڑھتا ہے اس وجہ سے آپ دیے نا، تو آپ کے بعد اس کے بعد دیکھ لیجیے آپ کی کمائی میں کیسی برکت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اس میں فائدے رکھے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ اگر ہے نا کیوں نظر نہیں آتے؟ اس وجہ سے کہ ہم قرآن سے بہت دور جا بیٹھے ہیں۔ قرآن پر دیکھو، قرآن پر کیا ہے، گرد و غبار بیٹھا ہوا ہے۔ کسی کو پوچھ لیجئے قرآن کب پڑھا ہے، آرام سے بتائے گا کہ میں قرآن پڑھ کر مجھے 1 مہینہ ہوا، میں آج صبح میں کھولا تھا، اس کے بعد کھولنے کے لیے مجھے موقع نہیں ملا، قرآن پڑھنے کے لیے مجھے موقع نہیں ملا، دوسرے وقت نہیں پڑھ سکتا تھا میں۔ اور کوئی بولے گا کہ مجھے 1 ہفتہ ہوا قرآن کھول کے، کوئی بتائے گا کہ 1 مہینہ ہوا، کوئی بتائے گا کہ 1 سال ہوا۔ پچھلے سال رمضان المبارک کے موقع پر میں نے قرآن کھولا تھا، اس کے بعد زندگی میں اب تک مجھے موقع نہیں ملا، جس کی وجہ سے میں قرآن پاک نہیں پڑھا۔ میرے دوستو، وہی آدمی کو پوچھئے کہ بابا بتاؤ واٹس ایپ دیکھ کر کتنا وقت ہوا، بتاؤ ٹویٹر دیکھ کر کتنا وقت ہوا، بتاؤ فیس بک دیکھ کر کتنا وقت ہوا، بتاؤ ٹیلی گرام دیکھ کر کتنا وقت ہوا، سب بتائیں گے۔ میں نے ابھی آتے ہوئے نماز کو آتے ہوئے میں دیکھ کر آیا، بولے نہیں بولے گا؟ میرے دوستو، قرآن ہر وقت ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ دیکھو اب ایک حافظ قرآن ہے، میری مثال لے لیجئے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں قرآن کا، لیکن میں جہاں پہ جاتا ہوں جیسے ہی مجھے وقت ملتا ہے مجھے جو سورہ یاد ہوتی ہے وہ سورہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ کو سورہ فاتحہ صرف یاد ہے، وہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیجیے، بیکار وقت نہ گوائیے، اس کے بعد دیکھیے اس کا فائدہ کیسے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے، قرآن پاک سے لگاؤ، شغف اور قرآن پاک سے محبت۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو مدینے میں ہجرت کر چکے تھے، جنہیں مہاجر مدنی کہتے ہیں۔ وہ انتقال ہوا ان کا، انتقال ہونے کے بعد آپ کو تو معلوم ہی ہے مدینے میں کیسا رکھا جاتا ہے، قبروں کو کیسا رکھا جاتا ہے، تو انہیں آ کر ہے نا ایک صندوق میں رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد وہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ خبر نہیں رہتا ہے، ہڈی ہوتے ہیں، اسے اٹھا کر ہے نا دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن انہیں انتقال ہوا اور انہیں آ کر ہے نا ایسے ہی قبر میں رکھ دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور ایسے ہی 6-8 مہینے کے بعد اس کو کھولا گیا۔ جس طریقے سے کفن پہنا کے ان کو صندوق میں رکھا گیا تھا، 8 مہینے کے بعد کھولے بھی تو ایسے ہی ہے، اور اس کے بعد پھر بند کر دیا، بند کرنے کے بعد 2 سال کے بعد پھر کھولے، پھر بھی ویسے ہی ہے۔ تو ان کے جو بیٹے تھے ان سے جا کر پوچھنے لگے وہاں کے لوگ، مدینے کے جو بڑے لوگ رہتے ہیں نا قبر، کہ بابا تمہارے بابا ایک نیک کام کیا ایسا کیا کرتے تھے؟ ہمارے بابا تو کیا بھی نہیں، ایک عالم دین تھے، دوسروں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن ایک خاص عمل ان کے ساتھ ایک تھا، وہ ساری زندگی انہوں نے اس کو اپنایا۔ کیا؟ وہ تو عالم دین تھے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی حدیث، لیکن وہ حافظ قرآن نہیں تھے۔ جب انہیں معلوم ہوتا کہ کوئی حافظ قرآن ہے تو اس کی طرف کبھی پیر لمبا نہیں کرتے، کبھی اس کے سامنے بیٹھتے نہیں، یہ ان کا خاص عمل تھا، پیر لمبا کرتے ہی نہیں، ساری زندگی ایسا انہوں نے گزارا، صرف قرآن کی نسبت ان کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسا دیا۔ میرے دوستو، یہ قرآن کہاں پہ پڑھنا فائدہ ہے؟ دنیا کی زندگی میں پڑھنا فائدہ ہے۔ ایک آدمی قبر کھودنے والا تھا، قبر کھودتا نا، تو اسے قبر کھود رہا تھا ایک جگہ،
खबर खोलते खोलते एक जगह एक खबर का एक ईंट नीचे गिर गया। कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ऐसे वाक़यात भी हमारे सबक के लिए खोल देते हैं कि ताकि हम सबक लें उससे। तो उन्होंने देखा कि वो आदमी बैठकर खबर के अंदर कुरान पाक पढ़ता है। उन्होंने उससे सवाल किया, बाबा तुम्हें कुरान कैसे पढ़ देंगे? खबर के अंदर तो सिर्फ सोना ही आराम करना ही है, दूसरा अमल कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जिंदगी में ऐसे अच्छे अमल किया, अल्लाह तबारक व तआला मेरे से बहुत खुश हो गए थे। मैं जब मरकर अल्लाह के सामने हाजिर हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, ए बंदे बता तू क्या करना चाहता है? मैंने कहा ए अल्लाह मुझे कुरान से मोहब्बत थी, कुरान ज्यादा पढ़ा करता था, कुरान से शगफ था, कुरान से लगाव था, मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ और दूसरा कुछ नहीं। जा तुझे इजाजत है, कुरान पढ़। उससे पूछा कि अच्छा जब मरे उस वक्त से लेकर अब तक कुरान पढ़ रहे हैं? हाँ यही काम है मेरा, रात दिन यही काम। तो उन्होंने कहा कि बाबा कितना कुरान पढ़ चुके अब तक? उन्होंने एक हिसाब दिया, समझ लीजिए 70,000 कुरान पढ़ा। कितना? 70,000 कुरान पढ़ा। तो उन्होंने कहा अच्छा इतना सब कुछ पढ़ लिए, आप ये कुरान का सबक मुझे दे दीजिए ना इतना। उन्होंने कहा बाबा मैं जो 70,000 कुरान पढ़ चुका हूं, सारा का सारा तू ले ले, सिर्फ तू जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी में रहते हुए एक मर्तबा जो सुबहान अल्लाह कहा है उसका सवाब मुझे दे दे। मैं ये जो अब पढ़ रहा हूं ये अगर है ना सवाब कुछ भी नहीं मिलता खबर में जाने के बाद। बंद, हमारा सवाल जवाब का फाइल बंद हो चुका, हमारा जो सवाब का फाइल था वो बंद हो चुका। जो करना है दुनिया की जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी में कोई अगर है ना फुर्सत, किसी को फुर्सत नहीं मिलती। बड़ा सा बड़ा मालदार हो और एकदम इंतहाई दर्जे का फकीर हो, दोनों भी मशगूल रहते हैं। फकीर इंतहाई दर्जे का फकीर मांगने में मशगूल है और बड़ा से बड़ा मालदार अपने माल को जमा करने के इसमें बिजी है। तो हमारा और आपका क्या कहना? हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े मालदार हैं, लेकिन उनको छोड़कर मैं बता रहा हूं जो कम कमाते हैं, कम हैसियत में हैं, हमारे पास है। लेकिन मेरे दोस्तों हमें आकर है ना ये समझ लेकर बैठिए कि हम आकर है ना हमें वक्त नहीं है कुरान पढ़ने के लिए। जब फुर्सत मिल जाएगी तो हम पढ़ लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे। फुर्सत मरते दम तक नहीं मिलने वाली। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत ज़रक़ाशी रहमतुल्लाह अलैह बोलकर, उन्होंने एक सवाल किया है हमसे। उन्होंने वो बताते हैं कौन पढ़ेगा, वो बताते हैं कौन पढ़ेगा कुरान तेरे मरने के बाद, तेरे खत? कौन पढ़ेगा नमाज तेरे मरने के बाद, तेरे खत? कौन जिक्र करेगा मरने के बाद, तेरे खत? बताइए। आज जिंदगी में अगर है ना किसी के पास पैसे ना हो, वो परेशानी में मुब्तला हो जाए, तो हमें मालूम है कि उनके फोन नंबर खुद हमारे फोन से गायब हो जाते हैं। कैसे गायब होते पता नहीं। जिंदा रहते हुए कोई हमें आकर है ना, जब तक हमें कोई उसका कुछ नहीं करते तो उस वक्त तक उन्हें आकर है ना हमारा हमसे भूल जाता, हमारा कोई ख्याल नहीं करते, हम किसी का ख्याल नहीं करते तो उन्हें भूल जाता है, छोड़ देता है, ये चल रहा कुछ नहीं है। हम मरने के बाद मिट्टी के हो जाएंगे, उस वक्त कौन आकर कुरान पढ़ेगा हमारे? कोई है? कोई है जिसके लिए सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी का वक्त जिसके लिए दे रहे हैं? सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ने वाला है ना मरने के बाद, हमारे दोस्तों अहबाब को नहीं, हमारे दोस्तों रिश्तेदारों को नहीं, जो सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है वो हमारे बच्चों को है। वो हमारे बच्चों को है, हमारी बीवी को है, वही उन्हीं को ज्यादा फर्क पड़ेगा ना। उससे ज्यादा फर्क किसी को पड़ेगा हमारे मरने से?
نہیں. لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایک بچہ ایسا تھا کہ باپ کے یہ جو کیا ہے کاندھے میں ہی سویا کرتا تھا, کندھا چھوڑ کر نہیں سوتا تھا. باپ یہاں پہ کرونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا باپ کا, 2 مہینے میں بچے نے بھول گیا. جس بچے کے خاطر زندگی میں ہم آ کر ہے نا نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, جس بچے کے خاطر ہم آ کر قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, جس بچے کے خاطر ہم نیک عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ بچہ ہمیں مرنے کے بعد 2-4 مہینے میں ہمیں بھول جاتا ہے. زیادہ زیادہ 1 سال تک یاد رکھے گا, برسی کرسی بولتے ہیں نا, وہ کرے گا اور ختم ہو جائے گا. کتنے لوگ ہمارے سامنے آئے نا, کتنے لوگ چلے گئے نا, آج ہمیں یاد آ رہا ہے. شروع میں روئے پلائے دھلائے سب کچھ بولے اور انہیں مر گئے تو کیسا چلے گا, ہمارا گھر کا کیا ہوگا, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, پورا سب کچھ ہمیں سمجھائے تھے. لیکن آج کیا ہوا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سورۃ دخان میں فرماتے ہیں, میں جب بھی وہ پڑھتا ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. یہ جو فرعون تھا نا, فرعون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ پانی میں غرق ہو گیا اور سارا لاؤ لشکر سب چلے گیا, تو اس کے بعد اگر ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین, نہ ہی اس پر آسمان رویا نہ زمین روئی. آسمان بھی رویا نہیں, زمین بھی رویا نہیں, کوئی اس منتظر میں نہیں, انہیں آئے گا بول کر. اس کے بعد کیا تھا, لاؤ لشکر تھا, اس کے بعد سلطنت تھی, حکومت تھی, اور اتنا پاور تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفجر میں فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, اور اس نے زمین میں گاڑ دیا تھا اپنی حکومت, اتنی طاقتور, اور لاکھوں بچوں کو اس نے مروا دیا, قتل کروا دیا, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی اس کے خلاف بولنے والا نہیں, اتنا پاور والا تھا. لیکن وہ بھی مرا تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. ہم اور آپ بھی مریں گے ایسے ہی, زندگی یہ چلے جائے گی, ختم ہو جائے گی, ایک نہ ایک دن ختم ہونے کے لیے ہم پیدا ہو. لیکن اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں وہ دیکھنا ہے. تو میرے دوستو, یہ جو مبارک باتیں آتے نا, یہ سب آتے ہی اسی وجہ سے کہ ہماری جو زندگی اب تک کی جو زندگی ڈول مول میں رہ گئی, ادھر ادھر میں رہ گئی, ایسے ویسے زندگی ہم نے گزار لیا, یہ ختم کر دیا. اس کو چھوڑ دو اور اس پر معافی مانگ لو اللہ سے, اور بقیہ زندگی ہے نا اس کو صحیح راستے پر لے آنے کی کوشش. یہ باتیں اسی کے لیے آتے ہیں, یہ فضیلت والی رات ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں, لیکن 6 قسم کے لوگوں کو مغفرت نہیں کرتے اس رات کے اندر بھی. اور اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے گن ہی نہیں سکتے. جیسے بکری کے چمڑے میں جتنے بال ہیں کوئی گن سکتا ہے کیا؟ ساری زندگی لگا لے گن سکتا ہے کیا؟ نہیں. اگر کسی کے پاس سب سے بڑے ریوڑ ہو بکریوں کا ریوڑ ہو, اور اللہ کے نبی فرمائے کہ اتنے بکریاں ہیں اتنے بال بھی گناہ کسی کے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور ایسے اتنے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں, لیکن 6 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتے. کون؟ ایک مشرک, اللہ کے ساتھ دوسرے کسی سے شرک کرنا, اللہ کے ساتھ دوسرے کسی کو شریک کرنا, اس کو اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت نہیں فرماتا. دوسرا کینہ رکھنے والا, کینہ بولتے نہیں, بہن ایسا بولتی ہے, ہاں مجھے شادی میں بولتی تھی اپنی بیٹی کی شادی میں مجھے ایسا کری سو رشتہ کا چلے گیا بھائی, ساری زندگی بہن مجھے ایسا بولی, مجھے کیا بھی ویلو دے دیا ہے بہن, میں کہیں اس سے جاؤں. میرے دوستوں نہیں, ایسا نہیں رکھا جاتا. ہم مسلمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے صرف 3 دن تک بات نہیں کر سکتا ہے, اس کے بعد بات کر لینا ہے, نہیں تو وہ مسلمان. آج ہمیں کتنے ایسے لوگ رہیں گے, تو
جس کی وجہ سے بھی ہے تو فوراً جا کر معافی مانگ لیجیے. اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی نا تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی, ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوں گی, ہم شانتی سے کیسے رہ سکتے ہیں, ہم اطمینان سے کیسے رہ سکتے ہیں. اچھا, تیسری بات کون ہے؟ تیسری بات وہ ہے جو رشتہ قطع کرتا ہے, رشتہ ناتا توڑتے رہتا ہے. رشتہ جوڑنا بہت مشکل ہے لیکن رشتہ توڑنا بہت آسان ہے. رشتہ توڑنے کے لیے یہ غلط فہمی, وہ بھی کیا, انہیں خود سمجھ گیا, اسے سوال پیدا ہوا دل میں, انہیں خود اس کا مطلب بھی سمجھ گیا, اسے جا کر پوچھا نہیں. ایسا چھوٹا سا بہت سے لوگ اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو جو غلط فہمی اس کے دل میں بیٹھی نا تو اس کا جواب بھی اس کے دل میں چاہ گیا. انہیں دوسرے سے نہیں پوچھا جس کی وجہ سے نہ کرے, اس سے رشتہ توڑ لیا. اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. اور اسی طریقے سے چوتھا کون ہے جو اپنا پائجامہ ازار ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے, اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے. اور پانچواں کون ہے, ماں باپ کا نافرمان, اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. اور چھٹا کون ہے, نشہ کا عادی, نشہ آور, جیسے شراب کا عادی ہے, شراب پیتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے بھی مغفرت نہیں فرماتے. میرے دوستو, ان راتوں میں ہم یہاں کر رہنا, ایسا جو بھی ہمارے اندر سے ایسے گناہ ہیں ان سب کو ہم یہاں کر رہنا دور کریں, اور یہ سب چیزیں ہم دور کر کے اللہ سے ہم دو لگائیں, انشاءاللہ اللہ سے معافی مانگے. اور آج کی رات فضیلت کی رات ہے, چونکہ اس رات میں بہت سارے لوگ آ کر ہے نا صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں, اور اسی طریقے سے قضائے عمری پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے ذکر و تلاوت کرتے ہیں. جو بھی کرے کیجیے, لیکن کوئی طریقہ حدیث قرآن میں نہیں ہے. نماز کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں, اور سب سے بہتر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو قضائے عمری کر لیجیے. یہ فجر کی 2 رکعت اور فرض, ظہر کی 4 رکعت فرض, عصر کی 4 رکعت فرض, مغرب کی 3 رکعت فرض, عشاء کی 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر. تو ایک دن کے نماز پڑھیں گے تو 20 رکعتیں ہوں گی. ایسے 5 دن کے ہم پڑھیں گے تو 100 رکعتیں ہو جائیں گی. قضاء عمری ایسا کر سکتے ہیں. اور صلاۃ التسبیح پڑھنے والے صلاۃ التسبیح پڑھیں. لیکن ہمیں اگر ہماری کیا ہے, ہمارے ذمہ قضاء نمازیں ہیں تو فرسٹ قضاء نمازیں پورے کرنے کی کوشش کریں. قضاء نمازیں پوری کرنے کی کوشش کریں, اور جتنا ہو سکے وہ پڑھ لیں. اس کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز ایسا پڑھیں صلاۃ الحاجت کی نیت سے کہ جو ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں, ہم پریشان ہیں, ہمارے مصیبتیں ہیں, ہمارے کیا ٹینشن رہتے ہیں نا, مختلف چیزیں رہتے ہیں نا, ان سب کے لیے صلاۃ الحاجت 2 رکعت اس طریقے سے پڑھ لیں کہ نماز جیسا پڑھنا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے. لیکن جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا, جو رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم, کتنے بار پڑھتے ہیں, کوئی پڑھتے ہیں 5 بار, کوئی پڑھتے ہیں 7 بار پڑھتے ہیں نا, تو اس کو 27 بار پڑھنے کی کوشش کریں. رکوع میں سبحان ربی العظیم 27 بار پڑھنے کی کوشش کریں, اور سجدے میں جو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں اس کو بھی 27 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کریں. خالی تسبیحات کو پڑھا دیں صلاۃ الحاجت کی نماز. اس کے بعد دیکھیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جو حاجتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے سارے حاجتیں پورا فرمائے. وقت ختم ہو چکا, اس لیے میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں گے.